نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ چکا ہے اور اس عشرے کو اللہ رب العزت نے جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا، اور اس عشرے میں ہم سبھی پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور گناہ جو ہم نے کیے ہیں ان کا احساس کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ اگر صرف توبہ توبہ کر کے گالوں پر تھپڑ مار لیا تو اس سے ہماری توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ توبہ تو اسی وقت قبول ہوگی جب گناہوں کا احساس ہمارے دل میں ہوگا، ہمارے آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تبھی ہمارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ ورنہ پھر ماہ رمضان میں ہم چاہے روزے رکھیں، عبادات کریں، چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لیں، اللہ رب العزت اگر ان نیکیوں کو قبول نہ فرمانا چاہے تو ان نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہمارے سر پر ہی رہ جائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ماہ رمضان میں اپنی بخشش کیسے کروانی ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ رب العزت جس طرح سے رحمان الرحیم ہے اسی طرح سے قہار و جبار بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میری رحمتیں میرے غضب سے زیادہ ہیں۔ تو ہم چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں، اگر اللہ سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے آتے ہی ہم سبھی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب ہم ایک چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں بے حساب ثواب عطا فرمائے گا، لیکن ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آتا، یا پھر بہت مشکل سے ہی آتا ہے کہ اگر ہم نے اس مہینے کی بے حرمتی کی، ناقدری کی، اس مہینے میں بھی ہم نے گناہ کر لیا تو پھر اس گناہ کا وبال ہم پر کتنا پڑے گا۔ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق و مصدوق آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جس طرح سے نیکیاں جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہیں، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے پورے سال فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم نے تو صرف ایک ہی پہلو دیکھا تھا کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو میری قوم کے نوجوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس مہینے میں بھی ہم گناہ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، چغلخوری کرتے رہے، سود کھاتے رہے، شراب پیتے رہے، زنا کے مناظر دیکھتے رہے، گناہوں کو عام کرتے رہے، شراب کے اڈوں کو آباد کرتے رہے، ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کے کھاتے رہے، تو یاد رکھنا کہ اس مہینے میں اگر کسی نے ایک بھی گناہ کبیرہ کیا ہو تو اس کا جو گناہ کا وبال ہے، جو عذاب ہے، وہ تو بڑھا ہی دیا جائے گا۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ اس کے بدلے میں کتنا خسارہ ہوگا، اور اس کے ساتھ پورے سال فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ کسی انسان پر کوئی انسان لعنت کرتا ہے تو لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ذرا سوچو جس پر اللہ کے تمام فرشتے لعنت کر رہے ہوں، اور ایک دن، 2 دن، 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورے سال بھر لعنت کرتے رہیں، لگاتار لعنت کرتے رہیں، تو پھر اس بندے کا کیا ہوگا؟ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں گناہ کبیرہ کیا اور اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر وہ مر جائے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں گناہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ اگر توبہ نہ کر سکا، توبہ کا اسے موقع نہ ملا، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی نیکوکار بندہ کیوں نہ ہو، اس کی نیکیاں پھر اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا اور اسے جہنم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ میری قوم کے نوجوانوں، سیدہ فاطمہ
الزہرا کی کنیزوں، خدا کے لیے رحم کرو خود پر، اپنے حالات پر رحم کرو۔ اس جسم میں اتنی طاقت ہے کیا کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے اس جسم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک مچھر کے ڈنک کو برداشت کر سکے۔ ہمارے جسم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر بتی کے چٹکے کو برداشت کر سکے۔ تو پھر سوچو ذرا کہ جہنم کا عذاب کس طرح سے برداشت کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا صادق و مصدوق نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر پر ڈال دی جائے تو وہ دنیا کے سارے سمندروں کو آگ سے بھڑکا دے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک چھوٹی سی چنگاری سمندر کا سارا پانی اسے بجھا نہ سکے گا، بلکہ وہ سارے کے سارے سمندروں کو آگ سے بھڑکا دے گی۔ میرے عزیزوں، ذرا سوچے تو صحیح، ذرا غور تو کریں، جہنم کی ایک چنگاری کا جب یہ عالم ہے کہ سمندروں کو بھی وہ آگ سے بھڑکا دے، تو پھر سوچے اس جہنم کا کیا عالم ہوگا۔ اس جہنم میں یہ ہمارا چھوٹا سا وجود، یہ معمولی سا وجود اگر ڈالا جائے گا تو پھر وہ جہنم کی اس حدت کو، اس شدت کو، اس گرمی کو کس طرح سے برداشت کر سکے گا۔ ہمارا جسم تو چھوٹی سی معمولی سی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر سوچے جب اس چنگاری کا یہ عالم ہے کہ 7 سمندروں کو وہ آگ سے بھڑکا دے تو اس جہنم کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس جہنم میں جب اس جسم کو ڈالا جائے گا تو کیا اس جسم کے اندر قوت برداشت اتنی ہوگی کہ جہنم کے آگ کو، جہنم کی تپش کو، اس کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اور صرف جہنم میں جانا ہی نہیں بلکہ جہنم میں جو آگ ہے صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بعد بھی فرشتے انہیں طرح طرح سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ جہنم کا آگ ہی کیا کم تھا، اس پر سے فرشتے بھی گناہوں کے بدلے میں ہمیں عذاب ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ جسم اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے گا؟ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا، ماہ رمضان المبارک میں گناہ کرنے سے پہلے اس بات کو یاد کر لینا، میرے نبی کے فرمان کو یاد کر لینا کہ جہنم کی آگ کیسی چیز ہے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، گناہ کا خیال اگر دل میں آئے تو ایک مرتبہ یہ خیال بھی اپنے دل پر لانا، میرے نبی کے اس فرمان کو ایک مرتبہ یاد کر لینا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب پہاڑوں کو ڈالا جائے گا تو اللہ اکبر، جس طرح سے پانی میں نمک گھلنے لگتا ہے، نمک پگھلنے لگتا ہے، اسی طرح سے جہنم میں یہ بڑے بڑے پہاڑ جب ڈالے جائیں گے تو نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑ، ہمارا جسم اور اس پہاڑ کو اگر دیکھا جائے تو کتنا فرق ہے اس میں۔ اس پہاڑ کے سامنے تو ہمارا وجود ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، تو جب اس پہاڑ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کی ہی مثال لے لیں، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جو ہے وہ اگر ہمارے سامنے ہو، ہم اس کے سامنے ہو، تو کیا ہم دور سے بھی نظر آنے والے ہیں اس کے سامنے؟ تو بالکل نہیں۔ تو ذرا سوچے کہ وہ پہاڑ جب جہنم میں جاتے ہی گھلنا پگھلنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے جو لیا کرتے اور وہ اس ہاتھ کو تھوڑی دیر تک موم بتی کے اس چراغ کے اوپر رکھا کرتے اور پھر فوراً ہٹا لیتے اور کہتے کہ یا اللہ، میرے جسم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس چھوٹی سی موم بتی کی آگ کو میں برداشت کر سکوں، تو تیرے جہنم کا جو عذاب ہے اس کو میں کیسے برداشت کروں گا۔ اس خیال کو دل میں لا کر کے وہ گناہ سے بچ جایا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے ہمارے لیے، جب بھی ہمارے دل میں کبھی گناہ کا خیال آئے تو کم سے کم موم بتی نہ صحیح، اگر بتی جلا کر کے اپنے جسم پر ایک مرتبہ سٹا لیا کریں، ایک مرتبہ ٹچ کر لیا کریں، آپ اس کی آگ کو، اس کی چھوٹی سی لو کو برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ چیخ پڑیں گے، تو ذرا سوچے کہ جہنم کی آگ کی حدت و شدت کیا ہوگی۔ اور اس پر سے ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، اور اس مہینے میں ایک گناہ کوئی کر لے تو اس گناہ کے بدلے میں سال بھر فرشتوں کی لعنت، اس گناہ کے بدلے میں جو عذاب ہوگا، جو وبال ہوگا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے تقدس کو ہم بحال کریں اور گناہوں سے چھٹکارا طلب کریں۔ اس آخری عشرے میں ہم اپنے رب کو منا کر کے عید کی خوشیاں منائیں۔
وہ تو ہمارے اسلاف تھے جو گناہ کا خیال آتے ہی خود کو گناہ کے خیال سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے آزمائشوں میں ڈالا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، تراویح کا وقت ہوتا ہے، گلیوں اور محلوں میں موبائل پر IPL کا میچ بڑے ہی خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ہیں، چھپ چھپا کر کے کھا رہے ہیں۔ میری بات غور سے سن لینا، ماہ رمضان المبارک میں چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والوں، ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر کے چھپ چھپ کر کے کھانے والوں، ماہ رمضان کے روزوں کو فقط اس لیے چھوڑنے والوں کہ گٹکے کی لت لگ گئی ہے، اس کے بنا جی نہیں سکتے۔ تم اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا ہے کہ گناہ کبیرہ ایک بھی اگر ماہ رمضان میں کوئی کرے تو فرشتوں کی لعنت پورے سال ہوگی۔ تو پھر غور کرو کہ اس حدیث کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس حدیث کے پیچھے مقصد تو صرف یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اس کے غضب کا شکار نہ ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو خود کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، نبی کا عاشق ہوتا ہے، نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود وہ اس کے باوجود مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہے، اس کے باوجود وہ غربت کی چکی میں کیوں پس رہا ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر مسلمان پر سال بھر فرشتوں کی لعنت پڑتی رہے تو پھر وہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ آباد ہو سکتا ہے جس پر فرشتوں کی لعنت سال بھر پڑتی رہے؟ مسلمانوں کی آج بدحالی کا یہی حال ہے کہ اور مسلمانوں کی بدحالی کے پیچھے کی وجہ ہی یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے خوف کو بھلا دیا، اللہ کے عذاب کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا۔ ارے جس پر فرشتے لعنت کریں تو وہ پھر کیسے خوشیوں میں رہ سکتا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے قرآن میں، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے آگے بڑھ گئی۔ ہم اپنی ماں کی مثال لیں، ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں، ماں ہم سے ناراض ہوتی ہے، ہم اگر چند آنسو بہا دیتے ہیں تو ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو پھر سوچے ذرا، وہ رب تو ہماری 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، تو اس رب کے حضور اگر ہم ایک آنسو کا قطرہ بھی گرا دیتے ہیں تو پھر وہ ایک آنسو کا قطرہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پاپی کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ اور احساس گناہ لے کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو پھر تمہارے آنکھوں سے اگر آنسو نہ بھی ٹپکے، اگر تم نے رونے کی کیفیت ہی بنا لی، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، تو اگر تمہیں گناہوں کا احساس ہو، توبہ کی نیت سے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو، تو وہ رب اتنا مہربان ہے کہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤ اور سچی توبہ کی نیت سے آؤ، تو وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں سے نجات، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں، ان آخری ایام میں بھی اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہم کب توبہ کریں گے؟ اور سن لو، میرے آقا نے فرما دیا کہ جو ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر کے جنت کا حقدار نہیں بن جاتا تو پھر اسے کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی گناہوں کی توبہ کر سکے۔ میں آپ کو یہاں ایک حدیث پاک کا مفہوم بتانا چاہوں گی کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے، تو اس احساس کے بدلے میں اللہ ہم پر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور جوانی کے ہی عالم میں اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور پھر اسلام قبول کیا۔ جوانی میں ہی نبی پاک کے خادم بن گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں دنوں رات آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی دل آزاری نہیں فرمایا کرتے تھے، ان کو اجازت دی گئی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی، اگر کسی کو بلوانا ہوتا تو وہ ثعلبہ کو بھیجتے، اگر کسی سے کوئی معاملہ ہوتا تو
تو وہ ثعلبہ کو بھیجتے، کوئی بھی کام ہوتا تو میرے آقا حضرت ثعلبہ کو بھیجا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بھیجا۔ اس وقت ابھی آپ تربیت لے رہے تھے، ابھی آپ سیکھ نہیں چکے تھے بلکہ سیکھ ہی رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب بھیجا ہے اپنے ایک صحابی کے دروازے پر، میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ آج کل ہم تو اس قدر بے دریغ ہو چکے ہیں، اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو دستک دینا تو دور کی بات، آواز دینا تو دور کی بات، فوراً دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہ تک نہیں دیکھتے کہ گھر میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے ہمارے اس طرح سے داخل ہونے سے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کسی نے بغیر اجازت جھانک لیا ہو اور اگر اسلامی حکومت ہو اس علاقے میں تو پھر اگر تم نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی تو تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ اگر تم بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکو تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ لیکن آج کا حال کیا ہے؟ بے دریغ دھڑلے سے کسی کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے باپ کا گھر ہو۔ چاہے آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں، اپنے بھائی بہنوں کے بھی گھر میں کیوں نہ جائیں، آپ پہلے دروازے پر دستک دیں، آواز لگائیں اور کنارے کھڑے ہو جائیں تاکہ دروازہ جب اندر سے کھلے تو آپ کی نظر ڈائریکٹ اس گھر کے اندر نہ پڑے بلکہ گھر والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ آ چکے ہیں اور ان کی اجازت سے آپ داخل ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابھی تربیت وہ سیکھ ہی رہے تھے، اسلام کے قوانین ابھی وہ سیکھ ہی رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بھیجا ہے وہ دروازے پر دستک نہ دے کر کے انہوں نے دروازے کو اچانک سے کھول دیا اور اچانک سے جب کھول دیا تو اللہ اکبر، انہوں نے ایک عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ صرف ایک نظر پڑی تھی، فوراً نظر پھیر لیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے، سیدھے وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے اور رو رو کر کے برا حال کر لیا کہ یا اللہ، میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اتنا بڑا جرم کر لیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر اچانک سے تمہاری نظر کسی پر پڑ جائے اور تم فوراً اپنی نظر کو پھیر لو تو وہ نظر معاف ہے، چاہے تم نے کوئی بھی چیز کیوں نہ دیکھ لی ہو، چاہے گندے سے گندی چیز ہی کیوں نہ دیکھ لی، اگر اچانک سے نظر پڑی تم نے فوراً نظر پھیر لیا تو وہ نظر تم پر معاف ہے، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ نظر پڑی ہے تو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنا ہی شروع کر دیا، ایسی نظر معاف نہیں ہوگی۔ نظر تو وہ معاف ہے کہ نظر پڑی اور نظر ہٹا لیا اور فوراً توبہ کر لی، جیسا کہ حضرت ثعلبہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ فوراً ہی اپنی نظر کو نیچی کرتے ہیں اور اب ان کے دلوں میں احساس گناہ اتنا پیدا ہوتا ہے کہ نہ اپنے گھر کو جاتے ہیں، نہ ہی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سیدھے جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اس قدر نادم اور شرمسار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس گناہ کے بدلے میں مجھے تو جو عذاب دینا چاہے دے، لیکن اے میرے رب، میرے گناہ کے بارے میں میرے نبی کو باخبر نہ کرنا، میرے اس گناہ کے بارے میں میرے نبی کو نہ بتانا، میرے رسول کو نہ بتانا، ورنہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گا، ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا امتی ہو کر کے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے فوراً نظر ہٹا لی۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی پر نظر پڑ جائے تو اسے دیکھتے ہی رہ جائیں، نظر پڑنے کے بعد فوراً ہٹا لیا جائے تو اس کا حساب نہیں، اور دوبارہ دیکھا جائے یا پھر دیکھتے ہی رہ جائے تو پھر اس نظر کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور ہم اگر غور کریں تو ہم اپنی نگاہوں کو آج کتنا گندا کر رہے ہیں، چاہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے پھر وہ گلی محلے میں جھانکنے کے ذریعے سے ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اے اللہ، اگر تجھے میرا حساب لینا ہے پہلے تو میرا حساب ہی مت لینا، اور اگر تجھے میرا حساب لینا ہی ہے تو پھر پردے کے پیچھے لینا، میرے محبوب کے سامنے میرے عیبوں کو ظاہر مت کرنا، ورنہ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ میرا امتی ہو کر کے کس قدر گناہ کر رہا ہے، کتنا گناہ، کتنا بڑا گنہگار ہے۔ حضرت ثعلبہ
وہ تو یہ بات جانتے ہی تھے، ہر کوئی یہ بات جان رہا ہے کہ میرے آقا اللہ رب العزت نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز چھپی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا عشق کیسا تھا حضور سے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کے بارے میں اپنے رسول کو باخبر نہ کرنا، حالانکہ وہ صادق و مصدوق آقا وہ تو عالم الغیب ہیں، ان کو تو غیب کی خبریں معلوم ہیں، اس کے باوجود ان کو احساس ندامت اتنا ہے کہ اگر میرے آقا کو پتہ چل جائے گا تو ان کو کس قدر تکلیف ہوگی، اس وجہ سے وہ 40 دن 40 رات غار میں ہی پڑے رہے، روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ میرے گناہوں کے بارے میں میرے آقا کو خبر مت کرنا۔ 40 روز ہو گئے، صحابہ کرام نے تلاش شروع کی، حضور سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ وہ تو میرے پاس بھی نہیں آیا، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا کہ جا کر کے ثعلبہ کو ڈھونڈ کر کے لائیں، ان کے گھر گئے، گھر میں بھی کوئی خبر نہیں ملی، تو پھر وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے، ایک شخص کو دیکھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا تم ثعلبہ بن عبد الرحمن کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا، لیکن ایک شخص ہے جو 40 دنوں سے اس جنگل میں آتا ہے، رات کے آخری حصے میں آتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو مجھے کتنا ہی بڑا عذاب کیوں نہ دے، لیکن میرے گناہوں کے بارے میں اپنے رسول کو باخبر نہ کرنا، وہ یہ کہتا ہے اور پھر روتے روتے پھر واپس چلا جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے کہاں کو جاتا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن ہر رات آخری حصے میں وہ ضرور آتا ہے، تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق وہاں ٹھہرے رہے، جب حضرت ثعلبہ آئے ہیں اور رو رہے تھے اور یہی بات عرض کر رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے ثعلبہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، چلو میرے آقا تمہیں بلا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے ہی ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ کیا میرے آقا کو میرے گناہوں کی خبر ہو گئی؟ عمر فاروق نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن آقا نے بلایا ہے تو تمہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی نے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گا، لیکن اس کی کوئی صورت نکالیں، میں آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، تو جب حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں اس وقت میں جاؤں گا، تاکہ نہ میری نظریں آقا سے ملے نہ ہی میرے محبوب کی نظریں مجھ سے ملے اور میں شرمندہ نہ ہوں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ثعلبہ گئے، نبی پاک کی آواز میں تلاوت قرآن کو جب سنا ہے تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو کہا گیا کہ وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ ان کو اٹھا کر کے ان کے گھر لے جایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ثعلبہ نے جس طرح سے احساس گناہ کیا ہے، حالانکہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جس طریقے سے توبہ کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، شرمسار ہے، اگر وہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر بھی گناہ لے کر کے آتا تو اس کی گناہ کو بخش دیا جاتا۔ اللہ اکبر، ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دن گزر گئے، حضرت ثعلبہ نہ آئے تو پھر صحابہ کرام کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو ہم خود جا کر کے اس سے ملاقات کر آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک قدموں سے چل کر کے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ثعلبہ بیمار پڑے ہیں، بیماری کی حالت میں جسم بالکل لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے اور ان کے زبان سے بس یہی صدا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کے بارے میں میرے حضور کو باخبر نہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور اپنے زانوں پر ان کا سر رکھا، انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر کو نیچے کر لیا، پھر آقا نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا، انہوں نے پھر اپنے سر کو شرمندگی سے نیچے کر لیا۔ حضور نے جب پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سر میں جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ اس کی اتنی طاقت نہیں کہ یہ آپ کے زانوں پر رکھی جا سکے۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے ان کے سر مقدس کو اٹھایا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی
کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ساری دنیا کے لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کے تمام گناہوں کو جمع کر کے اگر یہ صرف ایک بندہ تمام دنیا کے لوگوں کے گناہوں کے برابر بھی گناہ لے کر کے آتا، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ ان تمام گناہوں کو بھی اللہ بخش دے گا، اور اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خبر حضرت ثعلبہ کو سنائی ہے تو حضرت ثعلبہ نے پھر ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے، جسم ٹھنڈا پڑ گیا، جسم کو ہلایا گیا لیکن کوئی حرکت نہیں، اور آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی، اور ان کے جنازے کے بارے میں راویوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر چل رہے ہیں تو پورا قدم نہیں رکھ رہے بلکہ صرف پنجوں کے بل زمین پر چل رہے ہیں، اور بہت ہی دھیان کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جنازے میں شرکت کرتے، لیکن آپ اس طریقے سے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم اس کی توبہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ ثعلبہ کے جنازے میں اللہ رب العزت نے اتنے فرشتے اتارے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے، جو نہیں دیکھ سکتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ سکتا ہوں، اسی وجہ سے احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا ہوں کہ کسی فرشتے کو نہ تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے احساس گناہ کا احساس کر کے توبہ کریں، ورنہ گالوں پر کتنا ہی تھپڑ مار لیں، ہماری گناہ جو ہے، ہماری توبہ جو ہے وہ نہ قبول ہوگی، نہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہمیں ملے گی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اپنے رب کو راضی کر کے گناہوں کی توبہ ضرور کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔